پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم صرف انتخابات کے موقع پر جدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی اصل طاقت تو ایم کیو ایم ہی بنی ہے ہمیشہ. مینڈیٹ کراچی سے لیا، بیچا وڈیروں کو. لیکن جس طرح سے پورا شہر ڈوب گیا، اس نے پیپلز پارٹی کی 15 سال کے مسلسل اقتدار کی پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا کہ پیپلز پارٹی صرف لوٹ مار اور کرپشن کا نام ہے. ہزاروں ارب روپے اس دوران میں خرچ ہوئے ہیں. کہاں ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. رات شہر کراچی میں بارش ہوئی اور کہیں پر 52 ملی میٹر، کہیں 22، کہیں 32، کہیں 45. ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ بس بوندا باندی ہوگی اور ہر 5 منٹ کے وقفے سے تھوڑی سی ہوگی. بارش تو بارش ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے پورا شہر ڈوب گیا، اس نے پیپلز پارٹی کی 15 سال کے مسلسل اقتدار کی پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا. اور جس طرح اربوں روپے لگا کر بلاول صاحب اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے، بلاول کی انتخابی مہم کل کی تھوڑی سی بارش نے پوری کی پوری بہا دی ہے. اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یہ بات پتہ چل گئی کہ پیپلز پارٹی صرف لوٹ مار اور کرپشن کا نام ہے. ہزاروں ارب روپے اس دوران میں خرچ ہوئے ہیں. کہاں ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کہ اگر یہ خرچ عوام پر ہوتے، شہر پر ہوتے، صوبے کے عوام پر ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. پورے شارع فیصل ڈوبی ہوئی تھی اور بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ آگے بلاک ہوتا ہے. اربوں روپے انہوں نے اس کے نالوں پر، اس کی کارپیٹنگ پر، اس کی تمام جو ہے تزئین و آرائش پر خرچ کیے ہیں. اور یہ سلسلہ 2-3 سال سے جاری ہے. لیکن اربوں روپے کے خرچ کے باوجود اگر سڑک بلاک ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. وہ تو سیٹرڈے نائٹ تھی اور رات کا وقت تھا، آفیسز تھے نہیں اور لوگ جو ہیں وہ جو رات کی ایکٹیویٹی کے لیے، شادی وغیرہ کے لیے نکلے نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نہیں. اس کے باوجود لوگ پھنس گئے، رات 3 بجے تک گھر پہنچے. اور پورے شہر میں یہ صورتحال تھی. نالے ان کی صفائی کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہر سال بجٹ میں رکھے جاتے ہیں. اور جب مانسون کا وقت آتا ہے تو اسپیشل گرانٹ ملتی ہے اور کبھی 46 کروڑ کی، کبھی 80 کروڑ کی یہ گرانٹ ہوتی ہے. لیکن اس گرانٹ کے مطابق 10% کام بھی نہیں ہوتا. یہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. یعنی جو وسائل ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ نالے جام تھے. اور جب بارش ہوئی ہے تو آگے نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے پورا کا پورا شہر ڈوبا ہوا تھا اور لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. اور عجیب و غریب صورتحال اس شہر میں پیدا ہو گئی تھی. پاکستان کے مختلف حصوں میں بارش ہوتی ہے، ہم پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں، کے پی میں دیکھتے ہیں. بائی اینڈ لارج وہاں بارش ہوتی ہے اور زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے. یہاں تو سب کچھ رک جاتا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پر جو پراپر کام کرنے کے ہوتے ہیں، جو نالے سٹی گورنمنٹ کے تحت ہیں، جن کی صفائی ان کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری جو ہے انہوں نے ادا نہیں کی ہے کہ ایم سی نے. نتیجے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی یو سی کے چیئرمین اور کونسلر اور وائس چیئرمین اور ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر، الحمدللہ یہ کل رات بھر میدان میں موجود رہے. جو اویلیبل مشینری ہو سکتی تھی، اس لیے کہ یہاں تو قبضے کا نظام ہے. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا بنیادی طور پر یہ کام ہے، چونکہ نالوں کی صفائی ہو یا گٹروں کے ڈھکن ہو یا یہ سب کچھ ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہم ان کے اوپر چھوڑ تو نہیں سکتے تھے. ہم نے اپنے ٹاؤنز کو اور ان سب لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی اور ہماری ہدایت سے پہلے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ رات گئے تک انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ معاملات کو کلیئر کیا ہے. میں خود ابھی نظام آباد کی طرف سے آ رہا ہوں. الحمدللہ مجھے روڈ جو کل بدترین صورتحال تھی آج بالکل کلیئر ہے. کے ڈی ایچ اورنگی پہ لائن بیٹھ گئی، ظاہر ہے وہ بھی واٹر سیوریج کا کام تھا. اب ہم حیران ہیں کہ یہ کس نوعیت کا کام ہوتا ہے کہ اتنے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جب کام کیے جاتے ہیں اور ایک بارش کی تاب نہیں لاتے یہ کام. اس لیے کہ ٹھیکیدار کو، یعنی جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں 70% کمیشن ہے، تو 30% میں وہ کیا لگائے گا اور کیا دکھائے گا اور کیا کھائے گا. تو اس لیے جو پورا کرپٹ ٹولہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، اس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میئر صاحب ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ شہریوں پر کوئی ٹیکس لگا دیں. ان سے پوچھیں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کے 2 ارب روپے جمع ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، وہ بتائیں.
2 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ پورے سال میں ہوئی ہے، جو مین شاہراہوں پر پیڈسٹرین برج کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اکاؤنٹ فار نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ پبلک مقامات پر ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایڈورٹیزمنٹ تو ہو رہی ہے، پیسے تو دیے جا رہے ہیں، کمپنیاں پیسے دے رہی ہیں، تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ تو مرتضیٰ وہاب صاحب بہت اچھی طرح ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اور شہریوں پر ٹیکس لگاؤ اور کہو کہ اختیار، بھائی آپ کی حکومت 15 سال سے موجود ہے، ہر چیز کے آپ مالک اور مختار بنے ہوئے ہیں، سارے وسائل آپ کے صوبائی حکومت اپنے پاس لیے ہوئے ہیں، کچرا اٹھانے کا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت ہے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن صوبے کے تحت اور اب میئر کے تحت ہے، اور صوبہ ہو یا قبضہ میئر صاحب ہوں، یہ سب تو ایک ہی تھے نا، ایک ہی پارٹی سے ہیں نا، سارے اختیارات کے ساتھ ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی یہی تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نچلی سطح تک بلڈنگ کنٹرول کا معاملہ ہو تو ایس بی سی ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے تو ایم ڈی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کے ڈی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ایل ڈی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کوئی محکمہ تو آپ نے ڈیوالو کیا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، توہین عدالت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پورا طرز عمل ہی جمہوری نہیں ہے، آمریت والا ہے، اور آمریت کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ سارے اداروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کراچی کو اس کا حق نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں نا کہ انفراسٹرکچر ٹیکس میں ہی ہمیں $1 بلین کم از کم ملنے چاہیے سال میں، نہیں ملتے، جو ڈیوٹی ہے انفراسٹرکچر کی امپورٹ کے اوپر۔ اسی طرح سے جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے نہیں دیتے، اوزیٹی میں جو شیئر ہے وہ ریڈیوس کرتے کرتے انہوں نے ہمارا آدھے 1/4 کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں جو کچھ پیپلز پارٹی کرپشن اور لوٹ مار کرتی رہی، اس میں ایم کیو ایم شریک جرم رہی ہے۔ 35 سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم صرف انتخابات کے موقع پر جدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں، اور لوٹ مار کا جو نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی اصل طاقت تو ایم کیو ایم ہی بنی ہے ہمیشہ، مینڈیٹ کراچی سے لیا، بیچا وڈیروں کو، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے 2013 تک کا جو 5 سال کا ٹینیور تھا، اس میں ایم کیو ایم وفاق میں بھی تھی، صوبائی میں بھی تھی، اور بلدیہ بھی جب 8 سے 9 تک ان کے پاس تھی، پھر گورنر ان کے رہے، 2002 سے 2008 تک ایم کیو ایم وفاق میں بھی تھی، صوبے میں بھی تھی، 5 میں جو ہے وہ این آر او کر کے میئر بھی ان کا بن گیا تھا۔ تو 2002 سے مسلسل ایم کیو ایم، اور اس سے پہلے 88 میں، 90 میں، 93 میں، سب میں یہ لوگ اقتدار میں شریک رہے اور شہر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کل کی بارش کے بعد ایک مرتبہ پھر کراچی کے شہریوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمارا کون پوچھنے والا ہے، ہمارا کون ہے کہ جو اتنی حکومتوں میں شامل رہنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رات ہی اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت دی تھی کہ اپنی انتخابی سرگرمیاں آپ ایک طرف رکھیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ تو ہمارے الخدمت کے رضاکار بھی جہاں جتنا کر سکتے تھے، ظاہر ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹاؤن کی جتنی گاڑیاں اور مینج سب سڑکوں پہ تھیں، ہمارے چیئرمین سڑکوں پہ تھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عملے کو جتنا بھی ہمارا عملہ ٹاؤنز کا تھا اس کو ہم نے سڑک پہ لا کر کھڑا کیا اور وہ کام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سب آن بورڈ ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی سی بارش ابھی ہوئی ہے، میں نے ابھی فون کر کے ٹاؤن کے چیئرمین سے پوچھا ہے، تو الحمدللہ سب تیار ہیں، جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پر چونکہ تمام اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔